أفلا يتدبرون القرآن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، آمین ایمان لے آؤ باللہ اللہ پر، ورسولہ اور اس کے رسول پر، والکتاب اور اس کتاب پر، الذی جسے نازل کیا علی رسولہ اپنے رسول پر، والکتاب اور کتابوں پر، الذی جسے انزل اتارا من قبل پہلے سے، ومن یکفر اور جو کفر کرے گا، باللہ اللہ کے ساتھ، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کے ساتھ، وکتبہ اور اس کی کتابوں کے ساتھ، ورسلہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کے ساتھ کفر کرے گا، فقد ضل بس تحقیق گمراہ ہو گیا، ضلالا بعیدا دور کی گمراہی، گمراہ ہوا دور کا گمراہ۔ اس آیت کو ذرا غور سے پڑھیں، ایک ایک لفظ پر غور و فکر کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا بلایا دل کو ایمان والوں، اور حکم کیا دیا آمین ایمان لاؤ۔ اب اللہ ایمان والوں کو حکم دے رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اس لیے کہ انسان ہر وقت ایمان کا محتاج ہے، اور اسے مرتے دم تک ایمان کی ضرورت ہے، اور ایمان اگر انسان اس کی تجدید نہ کرتا رہے تو دل سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے برتن کو انڈیلا جائے تو برتن سے پانی نکل جاتا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے
ہر وقت ایمان کی تجدید کی، ہر وقت ایمان لانے کی، اے ایمان والو ایمان لاؤ۔ جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں اور ہدایت ہوتی ہے، نماز پڑھنے والا ہدایت پر ہی ہے اللہ کی توفیق سے، اور وہاں بھی نماز پڑھتے ہوئے ہم اللہ سے دعا مانگتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں صراط مستقیم کی طرف ہدایت دے دے، یعنی اس میں ہمیں ثابت قدم رکھ۔ کسی بھی لمحے انسان کے قدم اکھڑ سکتے ہیں اور وہ ہدایت سے پھسل کر گمراہی کی طرف جا سکتا ہے۔ اسی طرح انسان کے دل سے کسی وقت بھی ایمان نکل سکتا ہے اور وہ کفر میں جا سکتا ہے۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ضرورت کے پیش نظر کہ ہر وقت انسان ایمان میں رہے، ایمان کی حفاظت کرتا رہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، جب ایمان لائیں گے تو پھر ہی وہ سارے ثمرات جو ہیں ایمان کے وہ انسان کو ملیں گے، اور انسان کی تخلیق کیا پورے کائنات کی تخلیق اس لیے ہے کہ آمنوا باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان، لیل و نہار، جو کچھ زمین میں ہے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، مہد بنایا، اس لیے کہ تم اس کی عبادت کرو۔ تخلیق کائنات کا مقصد ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کریں، تو اس لیے موت و حیات ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے رسول بھیجے، اسی مقصد کے لیے کتابیں نازل کی، اس لیے اس کا ذکر آیا کہ آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ، نزل تشدید کے ساتھ، اور یہاں الکتاب سے مراد القرآن ہے۔ نزل کیونکہ قرآن جو ہے یہ دوبارہ کی سارا نہیں اترا، 23 سال کی مدت میں تھوڑا تھوڑا کر کے اللہ تعالیٰ نے اتارا، ایک آیت آ گئی، ایک سورت آ گئی، ایک آدھی سورت آ گئی، جیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حکمت ہوئی، اور جیسے جیسے کوئی حوادث ہوئی اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے قرآن اتارا، اس لیے نزل ہے، نزل تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا اپنے رسول پر، اور رسول کا مقصد ہی کتابوں کے بھیجنے کا مقصد بھی آمنوا باللہ ہے، یہ بنیاد ہے، یہ اساس ہے، آمنوا باللہ، اور یہ ایمان انسان سبحانہ و تعالیٰ کا، اور اسی بنا پر جہنم اور جنت اور جہنم ہے، جو ایمان والے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جنت میں لے جائے گا، اور جو کافر ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جہنم نصیب کرے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو انسان کو ایمان کی ضرورت ہے جب تک اس میں زندگی کی رمق ہے، آخری سانس تک، آخری سانس تک، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ زندگی بنائی آزمائش کے لیے، اور آخری لمحے تک، اس لیے کہ آخری لمحے شیطان کا بھی پورا زور ہوتا ہے کہ یہ آخری لمحے کافر ہو جائے، اس دنیا سے جائے اور اس کے منہ سے ایسی بات نکل جائے کہ یہ جہنم میں چلا جائے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم انا نعوذ بک من المأثم والمغرم، موت کی گھاٹی بڑی مشکل ہوتی ہے نا، اس وقت تک وہ زور لگاتا ہے، تو اس لیے ایمان وہ ہے کارنر جس میں انسان ہر مصائب میں پناہ لیتا ہے،
مصیبتوں کے وقت پناہ گاہ انسان کا ایمان ہے۔ وہ کہ جب کوئی مصیبتیں آتی ہیں، لوگ آزمائے جا رہے ہیں، لوگ فتنوں میں مبتلا ہیں، تو اس وقت جو انسان کی حفاظت کرنے والا ہے وہ انسان کا ایمان ہی ہے۔ اور دنیا میں انسان کوئی گمراہیوں میں ڈوب رہا ہے، کوئی اندھیروں میں ڈوب رہا ہے، تو ان اندھیروں سے نکالنے والا ایمان ہی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، اس لیے ایمان لاؤ تاکہ تم اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ جاؤ۔ تو یہ ایمان والوں ہی کو نصیب ہوتا ہے کہ وہ اندھیروں سے نکل کر روشنیوں میں آتے ہیں، اور جو گمراہی میں ہوتے ہیں نہ ملٹویاں مار رہے ہیں، کبھی ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں، تو سمجھ نہیں آتی کہ ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے، ہم نے زندگی میں کرنا کیا ہے، اس لیے کہ ان کو رہنمائی نہیں مل رہی ہوتی، ان کے پاس ایمان کا نور نہیں ہوتا، فیصلہ کرنے کو کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے، صحیح فیصلہ کرنے کی جو انہیں کامیابی دلائے دنیا میں بھی اور آخرت میں۔ اور کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے، کامیابی ایمان والوں کو ملتی ہے، اور وہ مسائل ہوں، مشکلات ہوں، وہ دشمنوں کے خلاف مدد ہو، وہ فتح یابی ہو، وہ کامیابی ہو، وہ خوشیاں ہو، وہ اطمینان ہو، وہ سکون ہو، وہ ایمان سے ملتا ہے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا، آمین، فتح کے لیے، نصرت کے لیے، تمکین کے لیے، سکونت کے لیے ایمان لاؤ، اس لیے کہ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، اپنے دوستوں کی مدد کرتا ہے۔ بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، سورۃ محمد کی آیت ہے، آیت نمبر 11۔ اس لیے کہ اللہ مولا ہے، اللہ والی ہے، اللہ دوست ہے، اللہ کارساز ہے، ان کا الذین آمنوا، جو ایمان والے ہیں، جو کافر ہیں ان کا کوئی دوست نہیں، ان کا جو دوست ہے ان کو مصیبت کے وقت دغا دے جاتا ہے۔ بدر میں آیا نا کافروں کا دوست، شیطان ان کے ساتھ تھا، کہتا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جب اس نے دیکھا کہ آسمان سے فرشتے اتر رہے ہیں، کہنے لگا میں تم سے بری ہوں، میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تمہیں نظر نہیں آ رہا۔ اللہ ولی ہے ایمان والوں کا، بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ۔ جب مصیبت کی گھڑی آئی نا احد میں، اور کافروں نے نعرہ لگایا، ابو سفیان اس وقت کافر تھے، کہنے لگا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارے پاس عزا نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جواب دو، لنا مولانا ولا مولا لکم، ہمارا اللہ والی ہے تمہارا کوئی والی نہیں۔ اس لیے کہ ایمان والوں کا مولا اللہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، تو اس کی انسان کو ہر وقت ضرورت ہے تاکہ ثابت قدم رہے۔ دنیا میں شبہات ہیں، انسان کو سمجھ نہیں آتی جائے کہ کدھر، اور دل ہے کہ وہ پھرتے رہتے ہیں، کبھی منافقین کی باتوں سے انسان، کبھی کافروں کے تمسخر سے، وہ تو مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، وہ ایمان والوں کو سمجھتے کہ بیوقوف اور احمق لوگ، منافق بھی یہی سمجھتے ہیں۔ جب ان سے کہا جاتا ہے آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، بیوقوفوں کی طرح ایمان لائیں، مولوی بیوقوف احمق، ان کو پتہ ہی نہیں دنیا سائنس کدھر کی کدھر چلی گئی ہے، ہم تو بڑے سمجھدار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے حالات میں جو مومنوں کو ثابت قدمی عطا فرماتا ہے، اس لیے ایمان لاؤ
اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں سورہ یونس میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات یہدیہم ربہم بإیمانہم. حالات کیسے بھی گمبھیر ہوں، جو ایمان والے ہیں اور نیک عمل کرنے والے ہیں یہدیہم ربہم، اللہ ان کو گائیڈ کرتا ہے. اور گائیڈ کیسے کرتا ہے؟ بإیمانہم، ان کے ایمان کے ساتھ. ایمان کی روشنی اور نور ہوتا ہے، اس ایمان کے ساتھ ان کو اللہ کی طرف سے گائیڈنس ملتی ہے. اور وہ ثابت قدم رہتے ہیں. منافقین کی باتوں میں آگے اپنا اسلام نہیں چھوڑتے، اپنا ایمان نہیں چھوڑتے. نمازوں کا پہلے لوگوں کا کام ہے جی، جڑے جی ویلے ہو گئے تو نمازوں لے ہوئے باتیں ہیں، منافقین کی بات ہے. اللہ تعالیٰ ثابت قدم رکھتے ہیں ایمان والوں کو، ان کی ایمان کی روشنی. اور جتنے بھی فتنے انسان کو گمراہ کرنے والے ہوتے ہیں ان سب سے محفوظ رکھتا ہے اللہ سبحانہ و تعالی. اور یہ علم کی بنیاد پر ہے. سورہ حج میں اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. یہ جو باتیں ہیں نا شیطانی، یہ فتنہ ہے ان لوگوں کا جن کے دلوں میں پہلے سے بیماری موجود ہے. جو بیمار دل ہیں کوئی اس طرح کی باتوں میں آ کے ان کی باتوں پہ یقین کر کے ان کے ساتھ ہی ہو جاتے ہیں، منافقین کے ساتھ ہو جاتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کے دل پہلے سے سخت ہیں اور ایسے ہی ظالم جو ہے نا یہ ایمان سے دور جاتے ہیں. فی شقاق بعید، ایمان سے دور، تفرقے میں ان کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں. اور جو ایمان والے ہیں وہ جانتے ہیں وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ. اور جو علم والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے اور وہ اس پر ایمان لاتے ہیں. اور فرمایا فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. کہ اللہ تعالیٰ گائیڈ کرتا ہے صراط مستقیم کو، کن کو؟ جو ایمان والے ہیں. ان اللہ لہادی الذین آمنوا. اگر صراط مستقیم پر رہنا ہے تو ایمان لاؤ، اس لیے کہ گائیڈنس ہر معاملے میں اسی کو ملتی ہے جو ایمان والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ. اور جو آگے باتیں آئی نا کہ اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے فرشتوں پر، یہ سارے کے سارے ایمان باللہ کا حصہ ہے، ایمان باللہ میں شامل ہے. کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر ایمان لائے اور اس کے ایمان لانے کا حصہ ہے کہ اس نے ہماری ہدایت کے لیے آسمان سے کتابیں اتاری. اور فرشتوں پر ایمان لانا کہ وہ فرشتے جو ہیں وہ واسطہ ہے انسانوں اور اللہ کے درمیان. نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المنذرین بلسان عربی مبین. اللہ سے پیغام کون لایا؟ نزل به الروح الامین، فرشتہ ہے. اس لیے فرشتوں پر ایمان کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ایسی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کو احکامات دیتا ہے وہ نافذ کرتا ہے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کا انتخاب کیا اپنے انبیاء کی طرف کتابوں کو اتارنے کا. وہ وسیلہ ہے، ذریعہ بنایا اللہ تعالیٰ نے. وہ پیغام لے کے آتے ہیں نبیوں پر، وہ کتابیں ان کے ذریعے سے نازل ہوئی. پہلے نازل به الروح الامین. اس لیے فرشتوں پر ایمان اور رسولوں پر ایمان. پھر رسولوں پر جو کتاب اتری، الکتاب الذی نزل علی رسولہ، یہاں پہ الکتاب سے مراد القرآن ہے.
اتارا گیا نزلت تشدید کے ساتھ، منجمن تھوڑا تھوڑا کر کے، علی رسول اپنے رسول پر۔ تو کسی ایک رسول کا انکار سارے سلسلے کا انکار ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول کی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ بقرہ کی آخری آیت، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد منهم، لا نفرق، ہم فرق نہیں کرتے کہ کسی پر ایمان لائیں کسی پر نہ لائیں، ساری کتابوں پر سارے رسولوں پر ایمان، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو رسول بھیجے حق کے ساتھ بھیجے اور ان پر فرشتے اترے اللہ کی وحی لے کے، اس لیے ساری کتابوں پر ایمان ہے، قرآن پر بھی، والکتاب الذی انزل من قبل، والکتاب، اور یہ الکتاب جو ال ہے یہ جنس کا ہے، اسم جنس، یعنی جتنی بھی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری، وہ تورات ہو، وہ انجیل ہو، وہ صحف موسیٰ و ابراہیم، وہ ساری کی ساری کتابیں ان پر ایمان ہیں جو ان سے پہلے اتری۔ اور یہاں پہ والکتاب الذی انزل، اب نزل میں اور انزل میں فرق یہ ہے کہ نزل یعنی منجم تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا، انزل یک بار کی اتارا، قرآن کے علاوہ جتنی کتابیں ہیں وہ ساری کی ساری یک بار کی اتری، ایک ہی دفعہ۔ اور جو قرآن ہے اس کا نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہے، ایک نزول سارے کے ساتھ انزل، اور ایک اس کا نزول ہے تنزیل، کہیں نزل منجم تھوڑا تھوڑا کر کے، اور وہ ہے آسمان دنیا سے اللہ کے حکم کے مطابق جبریل امین کو جتنی آیتیں حکم ہوتا ہے وہ آپ تک پہنچاتے ہیں اللہ کے حکم سے، انزل من قبل۔ اب اس کی الٹ ہے جو کفر کرتے ہیں، ومن یکفر باللہ، اور جو کفر کرتا ہے، یہ سارے ایمان کے ارکان ہیں، اللہ پر ایمان، کتابوں پر ایمان، رسولوں پر ایمان، آخرت پر ایمان، یہ ایمان کے ارکان ہیں۔ اور اس کے برخلاف جو ان کو نہیں مانتا وہ کافر ہے، جو ان کے ساتھ کفر کرتا ہے وہ دور کی گمراہی میں، نہ اس کے پاس کوئی سہارا ہے نہ اس کے پاس کوئی روشنی ہے، اس لیے کہ وہ اندھیروں میں ہے، اس لیے کہ اس کے پاس نور ایمان نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والوں، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اس کے پاس کوئی سہارا نہیں ہے۔ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ طوفانوں میں، وہ گمراہیوں میں، وہ گھٹاٹوں میں، اندھیروں میں، ان کے ہاتھوں میں سہارا ہوتا ہے، جس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قوت الوثقی کہا ہے۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا، جو بھی طاغوت کے ساتھ کفر کرتا ہے اور اللہ پر ایمان لاتا ہے، اللہ پر ایمان لایا تو اس کے ہاتھ میں سہارا آ گیا، اس نے سہارے کو تھام لیا، فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، مضبوط ہونا اس کے ہاتھ میں آ گیا، لَا انفِصَامَ لَهَا، کبھی ٹوٹنے والا نہیں۔ یہ کس کے ہاتھ میں آیا ہے؟ ایمان والوں کے۔ اس لیے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، اے ایمان والو ایمان لاؤ، تاکہ تمہارے ہاتھ میں وہ کنڈا آ جائے، وہ سہارا جس کی تمہیں ضرورت ہے، جو تمہیں ہر مشکل میں، ہر طوفان میں تمہارا سہارا بنے، وہ العروۃ الوثقیٰ، اس کے ہاتھ آئے گا جو یؤمن باللہ ہے۔ ایمان والو ایمان لاؤ، اور اگر ایمان نہیں لاتے ہو تو اس سے بڑا خسارہ نہیں۔ اللہ نے زمانے کی قسم کھا کے بتایا، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سارے انسان گھاٹے میں، سارے،
سارے گھاٹے میں ہیں، خسارے میں ہیں، ان کے پاس گائیڈنس نہیں ہے، ہدایت نہیں، ان کو پتہ ہی نہیں زندگی میں کرنا کیا ہے، اسی لیے گھاٹا ہوتا ہے۔ اگر مارکیٹ میں انسان بیٹھا ہوا ہے کوئی، اس کو پتہ ہی نہیں کہ اس کا ریٹ کدھر سے کدھر چلا گیا ہے، اور وہ سستے داموں میں چیز کو دے دیتا ہے انہیں موڑے، یا ایک چیز بہت سستی ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ سستی ہے، مہنگے داموں میں خرید گھاٹا کھایا ہے اس نے۔ تو اب یہ زندگی کی ایک ایک لمحہ ہمارا، ہم نے اسے کیا لینا ہے؟ تو غافل ہے انسان، زمانہ پورا اس بات کی گواہی دے رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانہ گواہ ہے، وقت گواہ ہے، ایک ایک لمحہ اور سیکنڈ گواہ ہے کہ انسان خسارے کا سودا کر رہے ہیں۔ خسارے سے صرف بچا وہ ہے کون؟ ایمان والا، الا الذین آمنوا، اس لیے یا ایھا الذین آمنوا آمین، ہم سمجھتے ہیں ہم تو ایمان لے آئے، ہمیں اس ایمان کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہر وقت ایمان کی ضرورت ہے، ہر وقت ایمان کی تجدید کی ضرورت ہے۔ انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، لا یزنی الزانی حین یزنی وہو مؤمن، لا یسرق السارق حین یسرق وہو مؤمن، زانی جب زنا کرتا ہے ایمان اس میں نہیں ہوتا، جب چور چوری کرتا ہے اس میں گناہ، اس میں ایمان نہیں ہوتا ہے۔ تو گناہوں سے بچنے کے لیے جتنا انسان گناہوں میں ملوث ہوتا ہے اتنا ہی وہ ایمان سے دور ہوتا ہے، اتنا ہی گمراہی میں ہوتا ہے۔ تو جتنا ایمان کے قریب ہوتا ہے اتنا ہی وہ روشنی میں ہوتا ہے، اتنا ہی وہ ہدایت پہ ہوتا ہے۔ اس خسارے سے بچنا ہے اس زندگی میں، تو اس کے لیے یا ایھا الذین آمنوا آمین، اور پھر اس ایمان کو خالص رکھنا ہے، اس میں ملاوٹ نہیں کرنا، اس میں ملاوٹ کسی قسم کے شرک کا شائبہ نہ ہو ہے جی، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کے بارے میں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، وہ لوگ جو ایمان لے آئے ولم یلبسوا ایمانهم بظلم، اور انہوں نے ایمان کے ساتھ ظلم کی ملاوٹ نہیں، ظلم کی ملاوٹ ایمان کے ساتھ کیا ہے؟ شرک، ان الشرک لظلم عظیم، اس میں کوئی ملاوٹ نہیں، خالص ایمان رکھنا ہے۔ ایمان میں ظلم کی ملاوٹ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ پر بھی ایمان رکھے اور سمجھے کہ یہ بھی بڑا کرنے والا ہے، یہ بھی عالم الغیب ہے، اس کو بھی بڑا پتہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا لا یعلم الغیب الا اللہ، انسان نماز پڑھ رہا ہے اس میں ملاوٹ کیا ہو رہی ہے؟ ظلم اس میں کیا ہو رہا کاری کرتا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے ذرا اچھی طرح صحیح کر لے، لوگوں میں میری شہرت ہو جائے، میں بہت ہی مہنگا، تو یہ ایمان میں ملاوٹ نہیں ہے۔ الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، انہوں نے کسی طرح کے شرک کی اس میں ملاوٹ نہیں کی، ان کے لیے امن ہے۔ اولئک لهم الامن وهم مہتدون، وہ ہیں ہدایت پر۔ تو اللہ اپنے ایمان والوں کے اوپر مسلط بھی نہیں ہونے دیتا اس کے دشمن کو، اور سب سے بڑا دشمن کون ہے؟ شیطان ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گارنٹی دی ہے ایمان والوں کو، اور شیطان سے اس نے جب کہا تھا نا میں ان کو گمراہ کروں گا، اللہ نے فرمایا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہوں گے اس پر تمہارا کوئی زور ہی نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندے بننا، اس پر ایمان رکھنا، اور یہ اس ایمان میں کسی طرح کی کوئی
ملاوٹ نہ کرنا، پھر انسان ہدایت پر ہے۔ اور ان ہدایت یافتہ لوگوں ہی کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بھی عزت دے گا، آخرت میں بھی ایمان کے ساتھ عزت ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے ایمان والوں کے ساتھ۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، وعدہ ہے اللہ تعالیٰ کا کن کے ساتھ؟ ایمان والوں کے ساتھ۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم، وہ لوگ جو تم میں سے ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک عمل کی، وعدہ کیا ہے؟ لیستخلفنہم فی الارض، زمین میں ان کو خلافت دیں گے، زمین میں بادشاہ بنائیں گے، ان کو عزت ملے گی، ویسے ہی جیسے ان سے پہلے ایمان والوں کو ملی، جیسے ہم سے پہلے حضرت ابوبکر کو ملی، حضرت عثمان کو ملی، حضرت علی کو ملی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی، حضرت سلیمان علیہ السلام کو ملی، اسی طرح بادشاہت ملے گی۔ كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ جو کفر کرتا ہے ایمان لانے کے بعد وہ فاسق ہے۔ اس لیے ہر وقت ایمان کی تجدید، ایمان کے ساتھ وابستگی اور ایمان کے حلقات میں بیٹھنا، ایمان کی باتیں سننا، قرآن پڑھنا اور اس کے ساتھ لگے رہنا، یہ انسان کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے اور ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہم زین قلوبنا بالایمان، اللہ ہمارے دلوں کو ایمان سے سجا دے۔ وکرر الینا الکفر والفسوق والعصیان، اللہ ہر طرح کی نافرمانیاں اور ہر طرح کی گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں ڈال دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تجدید ایمان کیسے؟ تجدید ایمان کیسے ہے؟ جب انسان قرآن پڑھتا ہے تو اس کی ایمان کی تجدید ہی ہوتی ہے، وہ پڑھتا ہے۔ جب قرآن کی آیت اتری تو منافقین پوچھتے ہیں ایکم زادتم ہذہ ایمانا، اس آیت سے تمہارے ایمان میں کیا اضافہ ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے ہیں، ہاں جی، وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، جب قرآن کی تلاوت ہوتی ہے تو ان کی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو یہ ایمان میں اضافہ ہے، یہی تجدید ہے، یعنی